السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی کو خیر و عافیت سے رکھے۔ عزیز ساتھیوں، طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے کافی دنوں میں ویڈیو بنانا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی اور خیر و عافیت سے رکھے۔ عزیز ساتھیوں، چونکہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو کیوں نہ اس مبارک مہینے کے اوپر کچھ بتایا جائے، کچھ جتایا جائے، کچھ کہا جائے۔ قرآن پاک کے اندر ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جس کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت کتاب مبین یعنی قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ہم نے آپ کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات۔ اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر اور برکت کو بڑھاتے ہیں۔ بقرعید کی 9 تاریخ سے مطلب بقرعید کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کی راتیں، اور عید الفطر کی رات، اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو، یعنی رات میں عبادت، ذکر، تلاوت اور قرآن مقدس کا پڑھنا، دعا، یہ سب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کیا کرو، اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ اس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو عافیت کی دعا مانگے اور میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سے ندا لگنے لگتی ہے، آواز لگنے لگتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ اس کے سوال کو پورا کر دے، ہے کوئی بے روزگار جو اللہ سے روزی کا سوال کرے اور اللہ اس کو رزق عطا فرما دے، ہے کوئی پریشان حال جو پریشانی کے عالم میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بہت اہم رات ہے اور بہت قیمتی وقت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو نہ گنوائیں، ضائع نہ کریں، اور اس میں جتنا ہو سکے اپنے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، احباب و رشتہ دار کے لیے دعا کرنی چاہیے اور خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے والے اور پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے، بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں ملک الموت کو ایک صفحہ دیا جاتا ہے اور اس میں لکھے لوگوں کی روحیں اس سال میں قبض کرنے کو ہدایت دی جاتی ہیں۔ مطلب 15ویں رات
جو ہوتی ہے شب بیداری جو ہوتی ہے اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کے ہاتھ میں ایک صفحہ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں اس سال مرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسی رات کو یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنے بچے اس دنیا میں آئیں گے، کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ سب کے سب شب برات کے اندر جو ہے واقع ہوتی ہیں، یعنی شب برات کی رات جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کی جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ شب برات کی کچھ بہت اہم بات تھی جو میں آپ کے پاس اور آپ کی طرف شیئر کرنا چاہتا تھا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس رات کو کیا کرتے ہیں۔ اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، یعنی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ عزیز ساتھیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ اتنا بڑا غفور الرحیم کریم رب جو سب کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی گناہوں کی وجہ سے معافی کے لائق نہیں ہوتے، یعنی ان کی معافی نہیں کی جاتی۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے مشرک، یعنی کسی کو اللہ کے برابر ماننے والا، چغل خور، کینہ رکھنے والا، ظالم، مسلسل شراب پینے والا، مسلسل ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ البتہ اگر کوئی ان چیزوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے اور ان سے امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ مطلب یہ جو میں نے چیز بتائے، شراب پینے والا، چغل خور، کینہ کپٹ رکھنے والا، ظالم، مسلسل شراب کا عادی اور ماں باپ کا نافرمان، یہ لوگ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب برات لکھا گیا ہے۔ شب برات مطلب نجات کی رات ہے، یہ گناہ گاروں کو نجات ملتی ہے۔ اس رات میں قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو ایصال ثواب اور مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی برکت والی رات ہم کو عطا فرمائی، لیکن دوسری نعمتوں کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہاں ہم اور ہمارے بچے شور و غل، روشنی، آتش بازی، یہ سب جو ہوتا ہے شب برات کے موقع پر، جیسے شور و غل کرتے ہیں، ہائے ہلا مچاتے ہیں اور جو آتش بازی کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے واہیات ہے، یہ سب شب برات میں نہیں کرنی چاہیے اور یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ در حقیقت تو شب برات اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کلیہ عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے مدرسے میں شب برات کی رات کو دعائیہ اجتماع ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے یا آپ کے مرحومین کے لیے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام کومنٹس باکس میں ضرور لکھوا دیں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے اور آپ کے مرحومین کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔